बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कल 5 अगस्त है। 2 बरस मुकम्मल हो रहे हैं इमरान खान साहब को जेल में गिरफ्तार हुए। इमरान खान साहब को 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज का प्लान बनाया। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस प्लान के साथ एहतजाज करेगी ये आ भी गया, लेकिन हुकूमत ने अब से कुछ देर पहले एक ऐलान किया और बताया कि रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज होगी। यानी रावलपिंडी में एहतजाज पर हुकूमत ने पहले से पाबंदी लगा दी है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि वहां GHQ है, और GHQ 9 मई को जिन मकामात पर लोग पहुंचे थे, GHQ उनमें अहम तरीन मकाम है, वहां पर भी लोग पहुंचे थे। तो GHQ ना पहुंचे लोग अपने गम गुस्से का इजहार ना करें। हमारे यहां जितनी बड़ी तादाद में वो सहाफी जो इस एस्टैब्लिशमेंट पर, हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उनसे ज्यादा बड़ी तादाद में वो सहाफी जिन्हें मखसूस सहाफी कहा जाता है, जो एस्टैब्लिशमेंट का नरेटिव बाकायदा तौर पर टेलीविजन पे बताते हैं। वो कहते हैं जी इट इज वर्सेस इमरान खान एंड एस्टैब्लिशमेंट, और जो हो रहा है अडियाला जेल के बाहर भी, वो भी फौज करवा रही है। ये साफ तौर पर बताया गया है सहाफियों की जानिब से, टेलीविजन प्रोग्राम्स में बताया गया। और बड़े बड़े सहाफी बताते हैं कि नहीं, जब तक ये सेटअप है इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते। बाहर आ भी गए तो इख्तिदार में तो किसी सूरत नहीं आ सकते, यानी अवाम के वोट की ऐसी की तैसी नहीं हो सकता। ये हमारे सहाफियों ने बताया। तो कहा यह जा रहा था कि GHQ है रावलपिंडी में, इसलिए ये होगा। लेकिन फिर पता ये चला कि ये मामला इसलिए नहीं है कि GHQ लोग पहुंच सकते हैं एहतजाज के मौके पर। यह इसलिए है कि अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान है। कल मंगल का दिन है, 2 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, इमरान खान की बहनें मौजूद होंगी, उनके साथ लोग मौजूद होंगे। तो वहां पे अरकान कौमी असेंबली को और सेनेटर्स को कहा गया है कि आप पहुंचे। जब वो वहां पहुंचेंगे तो फिर वहां एहतजाज किया जाएगा इमरान खान साहब के लिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग है कि ये अपने साथ कारकुन भी लाएंगे और एहतजाज करेंगे। अब इसी वजह से इंतजामिया ने रावलपिंडी में, पूरे पंजाब में अभी तक हमारे सामने खबर नहीं आई, लेकिन रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी है ताकि अडियाला के बाहर ये सूरत हाल ना हो। अब अगर इमरान खान साहब की 3 बहनें जाती हैं तो 4 या 4 से ज्यादा अफराद, तो ये 3 बहनें हैं, इन पर तो दफा 144 का निफाज नहीं हो सकता। ये 3 लोग हैं। लेकिन हमने देखा था ये 2 बहनें खड़ी हुई थी जब इनको गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद में। तो तब 2 बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया कि आप लोग आ जाइए, क्योंकि आप खड़ी हुई हैं और आप दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। 2 लोगों की वजह से भी हो गई थी। तो अब ये इसीलिए इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए पार्टी के लोग जमा हों, वहां पर मीडिया भी मौजूद होता है, कवरेज होगी। ये ना हो तो दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ये हुकूमत ने किया, तो हुकूमत एहतजाज से परेशान है, अच्छी खासी परेशान है। इसलिए जगह जगह आपको ये इंतजाम नजर आ रहे हैं। इसीलिए पुलिस वाले जो हैं वो देखने जा रहे हैं घरों में कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अपने घर आया है तो घर से उठा लें, दोस्त के घर गया है तो वहां से उठा लें, किसी मरकज पे है तो वहां से उठा लें, और फिर उसके बाद जो उन्हें 5 अगस्त को करना है वो 5 अगस्त को भी कर लें। ये वो लोग हैं जो बड़ा मजाक उड़ाते थे कि इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने भारत के जालिमाना इक़दामात पर आधे घंटे के लिए खड़े होने का प्लान बनाया था। अब एक मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। 10 बजे ये हुकूमत की तरफ से हमारे सामने प्लान आया है 5 अगस्त यौम यकजहती कश्मीर के लिए। बहरहाल पंजाब के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि रावलपिंडी में सिर्फ अडियाला नहीं, रावलपिंडी में जगह जगह रैलियां निकालने का प्लान है। तो ये रैलियां कैसे निकाली जाएंगी रावलपिंडी में, अब ये देखना होगा, क्योंकि दफा 144 नाफिज कर दी गई है। लोगों को उठाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, ये हुकूमत की तैयारी है। इसके अलावा तैयारी हुकूमत की पूरे पंजाब में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे और उनकी ठुकाई भी होगी और उनको प्रिजन वैन में भी डाला जाएगा। ये हुकूमत की तैयारी है। पुलिस को इस सिलसिले में हिदायत दे दी गई हैं। व्हाट्सएप ऑडियोज सामने आ रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि क्या करना है, आज रात क्या करना है, कल सुबह क्या करना है और कल तमाम दिन क्या हिदायत है।
یہ صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ نظر ہی نہیں آنا چاہیے کہ یہ لوگ جمع ہوئے بڑی تعداد میں تھے. ایک حکومت نے یہ کام کیا ہے. دوسرا حکومت نے ایک اور کام کیا ہے. ڈی جی رینجرز سندھ تھے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب، جو ریٹائر ہوئے غالباً نومبر 2023 میں. تو اس حساب سے ابھی 2 برس مکمل نہیں ہوئے، لیکن ان کو چیئرمین وابڈا بنا دیا گیا ہے. تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب اب چیئرمین وابڈا ہوں گے. شہباز شریف صاحب نے منظوری دے دی ہے، وہ چیئرمین وابڈا ہو گئے. 2 برس کی قید میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں تو حاضر سروس لوگوں کو بھی عہدہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ حکومت نے ایک اور کام کیا ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی اس کی کچھ مزید وضاحتیں ہمارے سامنے آ جائیں. تو جنرل محمد سعید صاحب جو ہیں یہ رینجرز کے ڈی جی سندھ میں یہ بھی رہے. پھر اس کے بعد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU اس کے سربراہ بھی رہے. CGS چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہے. بڑی اہم ذمہ داریاں ادا کی ہیں انہوں نے. اور یہ ISI میں انٹیلیجنس کے ادارے میں ڈی جی انالیسس بھی تھے. تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا جب بھارت سے جھڑپ ہوئی تو ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ بطور دفاعی تجزیہ کار موجود تھے اور صورتحال کا انالیسس. اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی فیلڈ ہے، جو مہارت ہے ان کی وہ ٹریننگ کی بنیاد پر ہے. تو یہ انالیسس دے رہے تھے اس صورتحال کا، جو باقیوں سے بہتر انالیسس ہوتا ہے. لیکن وابڈا سنبھالیں گے جنرل صاحب. ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جنرل صاحب کے آنے سے اب وابڈا بہترین انداز میں کام کرے گا، اس سے اچھا انتخاب ممکن نہیں ہے. تو اس سے پہلے بھی جنرل تھے اور اس سے پہلے بھی جنرل تھے، یعنی جنرل مزمل تھے، جنرل مزمل کے بعد ایک اور جنرل صاحب تھے، اب یہ جنرل صاحب ہوں گے. اور اس سے پہلے بھی وابڈا میں اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے، بہت کم ہوا ہے کہ نان جنرل کوئی وابڈا کا چیئرمین ہو. جنرل ہی نارملی وابڈا کا چیئرمین ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا ہے. تو جنرل سعید صاحب آ گئے ہیں، اب وہ وابڈا سنبھالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ K4 بھی بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. K4 سپنا ہے کراچی والوں کا کہ یہ سپنا پورا ہو، کراچی والوں کو پانی ملے. لیکن کراچی کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا، MQM نے کوئی کام نہیں کیا. یہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب کے دنوں میں کام ہوا تو اس کا کریڈٹ بڑی ٹھیک ٹھاک حد تک جاتا ہے. پرویز مشرف صاحب کو لوگ دیتے ہیں یہ کریڈٹ. نعمت اللہ خان صاحب کے دنوں میں کام ہوا، افغانی صاحب کے دنوں میں کام ہوا. لوگ بتاتے ہیں، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ افغانی صاحب کے دنوں میں کام ہوا، فاروق ستار صاحب کے دنوں میں کچھ کام ہوا. لیکن کراچی کے لیے جس طرح سے کام کیا جانا چاہیے تھا وہ مرکز سے سپورٹ رہی تو ہوا، وگرنہ نہیں ہوا. مرکز میں نون لیگ تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، کوئی خاص کام نہیں ہوا. مرکز میں PTI تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، کوئی خاص کام نہیں ہوا. اب بھی آپ کو کراچی کا وہ حصہ جو پل کے اس پار ہے، جہاں ڈیفنس ہے، کلفٹن ہے، گزری ہے، شہر کے مہنگے علاقے ہیں، وہاں صورتحال اچھی نظر آتی ہے. باقی کراچی تو اجاڑ ہے، انتہائی درجے کا اجاڑ. اور اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت MQM، اس وقت پیپلز پارٹی کا میئر، اکثر و بیشتر جگہوں پر جماعت اسلامی کے نمائندے بلدیاتی حکومتوں کے. لیکن کراچی اس وقت کھدا ہوا ہے، لٹرلی کراچی کھدا ہوا ہے. تو یہ کراچی کی حالت ہے اور اس حالت کو کوئی بھی نہیں سدھار پایا. تو K4 کے لیے جنرل صاحب بہترین کام کریں گے، یہ میں دیکھ رہا تھا کچھ دوستوں نے کہا ہے. اللہ کرے ان کی یہ دعا قبول ہو جائے، ان کا یہ دعویٰ قبول ہو جائے، آمین. اب ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ماجرا یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک صورتحال آئی جس میں یہ پتا چلا کہ فیصل آباد کی جیل میں قیدیوں کو مردہ گوشت کھلایا جا رہا ہے. فیصل آباد کی جیل میں، اور ہوتا ہے نا کہ کوئی سپلائر مردہ گوشت دے کر جا رہا ہو، جیل کے اندر کوئی ایک جو پرچیزر ہو وہ، یا اس کے علاوہ کچن کے معاملات کو دیکھنے والا کوئی سینئر اسٹاف وہ ہو جو یہ مردہ گوشت خرید رہا ہو، پیسے اپنی جیب میں ڈال رہا ہو، کرپشن ہو رہی ہو ٹھیک ٹھاک. لیکن نہیں، پتا کیا چل رہا ہے کہ اس میں سپرنٹینڈنٹ ملوث، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ملوث، اسٹور کیپر، ٹھیکیدار، باورچی ملوث. تو سپرنٹینڈنٹ فروخ سلطان، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ نوید اسلم، ان کو معطل کر دیا گیا ہے. اور جب معطل کیا گیا تو چند گھنٹے کے بعد دونوں کو بحال کر دیا گیا. اور احتساب کا عمل کیسے ہوگا اس پر سوالات اٹھنے لگے. بدعنوان ملازمین نے مردہ گوشت کی آڑ میں بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں روپے کی کرپشن کی ہے، قیدیوں کی صحت کو خطرے میں ڈالا گیا ہے. اور ابھی تک کوئی بھی معاملہ اس سلسلے میں ہمیں نظر نہیں آیا کہ حکومت نے کیا ہو، چیزیں بہتر کی ہوں. یہ ایسے ہی چل رہا ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں فوڈ اتھارٹی کے لوگ مختلف شہروں میں، پنجاب میں خاص طور پہ
وہ گاڑیاں روکتے ہیں، انتہائی بدبودار گوشت ان گاڑیوں سے اتار کے نیچے نالوں میں پھینکا جاتا ہے، سڑک کنارے پھینکا جاتا ہے، تلف کیا جاتا ہے اور اسے جانوروں کے کھانے کے لیے، پرندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا کئی دفعہ جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو قیدیوں کو یہ گوشت کھلایا جا رہا تھا، جو بہت ہی بری صورتحال ہے۔ اسی لیے تو ہوتا یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف جیسا قیدی جاتا ہے تو گھر سے کھانا آتا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جاتی ہے، کھانا گھر سے آتا ہے، چودھری منیر کے گھر سے آتا ہے، یا عمران خان صاحب گئے ہیں تو ان کے لیے گھر سے کھانے کی سہولت نہیں ہے، تو پھر عمران خان کے لیے وہاں پر ان کی اپنی جیب سے سامان منگوایا جائے گا، ان کی اپنی جیب سے مشقتی کو پیسے دیے جائیں گے، وہ مشقتی عمران خان صاحب کو کھانا بنا کے کھلائے گا۔ یہ اپنی جیب سے عمران خان صاحب کو انتظام کرنا ہے۔ باقی جو قیدی ہیں ان کے لیے ریاست کے انتظامات کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ انتہائی درجے کی شرمناک صورتحال ہے جو فیصل آباد کی جیل سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگست کے دوسرے ہفتے میں ملک کے بالائی علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی ہے اور ان بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا خبر ہمارے سامنے آئی، شہباز شریف صاحب، یہ جو سیلاب کا وارننگ سسٹم ہے یہ ملک کے بیشتر علاقوں میں کام نہیں کر سکا، اس پر ناراضی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ایسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں ہر جگہ ہر معاملے میں کرپشن کی جاتی ہے اور کرپشن کرنے والے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جیسے فیصل آباد میں ہوا، 2 بڑے افسران جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر بحال ہو گئے۔ یہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اس لیے جو ہوتا ہے دھڑلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔